بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ شہزادہ بادشاہ کی واحد اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اسے بہت پیار کرتا تھا۔ بے جا لاڈ پیار سے اس کی عادتیں بہت خراب ہو گئی تھیں۔ اس نے نہ ہی کوئی علم سیکھا اور نہ ہی دوسرے شہزادوں کی طرح فوجی تربیت حاصل کی۔ چونکہ وہ بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ نے بھی اس کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ نہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہزادہ اتنا قابل نہ بن سکا کہ اپنے باپ کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال سکے۔ دوسری طرف وزیر کا بیٹا فیروز بہت قابل تھا۔ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ نے سوچا کہ اب مجھے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دینا چاہیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وزیر کا بیٹا میرے بیٹے سے زیادہ ذہین اور چلاک ہے، کہیں وہ میرے بیٹے سے حکومت نہ چھین لے۔ اس خیال کے آتے ہی بادشاہ نے سوچا کہ کسی طرح وزیر کے بیٹے کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں میرے بیٹے کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ چنانچہ اگلے روز بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا، 1 ماہ کے اندر اندر تمہیں ایسا مکان بنانا ہوگا جو اوپر سے شروع ہو اور نیچے آ کر ختم ہو۔ اگر تم نے 1 ماہ کے اندر اندر ایسا مکان نہ بنایا تو تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ وزیر بھی عقل مند تھا، اس کو بادشاہ کے منصوبے کا پتہ چل گیا۔ وزیر نے التجا کرتے ہوئے کہا، حضور ایسا تو ممکن نہیں ہے، بغیر دیواروں کے اوپر چھت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا، مجھے مقررہ مدت تک ایسا مکان چاہیے ورنہ تمہارے بیٹے کی خیر نہیں۔ بادشاہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اچھا حضور، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وزیر گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو بادشاہ کی چال کے متعلق بتایا اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس نہ آنا۔ یہاں رہنے کی صورت میں بادشاہ تمہیں قتل کر دے گا، کیونکہ میں بادشاہ کی شرط پوری نہیں کر سکتا۔ فیروز کا گھر چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر باپ کے کہنے پر مجبوراً اسے گھر چھوڑنا پڑا۔ جاتے وقت وزیر نے فیروز کو چند اشرفیاں دیں اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مالک، میرے بیٹے کو اپنے ایمان میں رکھنا۔ گھر سے نکل کر فیروز جنوب کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ بوڑھے آدمی نے فیروز سے اس کے متعلق پوچھا۔ فیروز نے بوڑھے کو بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور ساتھ کی ریاست کی طرف جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے فیروز کو بتایا کہ ہمارا گاؤں اس ندی کے پار ہے، آج کی رات تم یہیں بسر کر لو، صبح چلے جانا۔ فیروز نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، آج کی رات میں یہیں بسر کر لیتا ہوں۔ اتنے میں ندی آ گئی۔ فیروز نے سارا راستہ ننگے پاؤں طے کیا تھا، لیکن ندی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے جوتا پہن لیا۔ بوڑھے کو فیروز کی یہ حرکت بہت عجیب لگی کہ تمام سفر اس نے جوتا اتارے رکھا اور ندی میں داخل ہونے سے پہلے پہن لیا۔ وہ فیروز کی اس بات پر حیران ضرور ہوا، لیکن اس نے فیروز سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ جب دونوں دوسرے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ندی کے کنارے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ فیروز نے اپنی چھتری کھول کر اپنے اوپر تان لی۔ بوڑھا ایک مرتبہ پھر حیران ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اجنبی تو بے وقوف ہے، ہر کام الٹا کرتا ہے۔ جب سفر کے دوران گرمی تھی تو اس نے چھتری استعمال نہیں کی، اب جب کہ ہم سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو اس نے اپنے اوپر چھتری تان لی ہے۔ اس مرتبہ بھی بوڑھے نے فیروز سے کچھ نہ پوچھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد وہ بوڑھے کے گاؤں پہنچ گئے۔ شام ہونے کو تھی۔ بوڑھے نے فیروز کو مسجد میں ٹھہرایا اور کہا، تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ جب بوڑھا اندر داخل ہوا تو زبیدہ نے دروازہ کھولا۔ بوڑھے نے فیروز کے ساتھ سفر کی ساری رودات سنائی۔ اس نے اپنی بیٹی سے فیروز کے ساتھ پیش آنے والے 2 واقعات کے بارے میں پوچھا۔ اس کی بیٹی بھی کافی ذہین تھی۔ اس نے باپ کو بتایا کہ اجنبی نے سارا راستہ ننگے پاؤں اس لیے طے کیا کہ کہیں جوتا نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ جس راستے سے آپ آئے ہیں وہ کافی خراب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ننگے پاؤں چلنے سے اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو اور ندی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے جوتا اس لیے پہن لیا کہ کہیں پتھروں وغیرہ سے پاؤں نہ زخمی ہو جائے۔ چونکہ اس نے ساتھ والی ریاست میں جانا تھا، اس لیے اس کا سفر ابھی کافی رہتا تھا اور اسے وہاں جلدی پہنچنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے سفر میں رکاوٹ پڑے اور وہ جلدی نہ پہنچ سکے، اور اس نے سارا راستہ گرمی کے باوجود چھتری استعمال نہ کی۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آدمی کافی ذہین ہے۔ وہ اتنی گرمی بخوبی برداشت کر لیتا ہے
اور درخت کے نیچے اس نے اپنے اوپر چھتری اس لیے تانی کہ کہیں جانوروں کی بیٹھوں سے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور اس کے پاس ایک ہی جوڑا تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانوروں کی بیٹھوں سے کپڑے گندے ہو جائیں اور نماز میں رکاوٹ پڑے، اور اس نے آپ کو کھانسنے کا جو مشورہ دیا تھا وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ بوڑھے کو بھی پتہ چل گیا کہ اجنبی عقل مند ہے۔ اس نے زبیدہ سے کہا، اب مہمان کے لیے بہترین کھانا پکاؤ۔ زبیدہ نے کھانے میں مرغ پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس نے اپنی ملازمہ کو 4 روٹیاں، مرغ کی کافی ساری بھنی ہوئی بوٹیاں اور ایک جگ دودھ کا دیا اور کہا، یہ کھانا مسجد میں ایک اجنبی کو دے آؤ۔ کھانے کے ساتھ اس نے ملازمہ کے ہاتھ فیروز کو ایک پیغام بھی بھجوایا۔ پیغام یہ تھا کہ چاند کی 14ویں رات ہے، آسمان پر بہت سے ستارے ہیں اور باغ 4 ہیں۔ وہ اس پیغام سے ملازمہ کی ایمانداری اور فیروز کی عقل مندی کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ ملازمہ کھانا لے کر مسجد کی طرف چل دی۔ راستے میں اس کا گھر پڑتا تھا۔ اس نے 2 روٹیاں، آدھی بوٹیاں اور آدھا دودھ گھر میں رکھ لیا اور باقی فیروز کو دے آئی اور ساتھ ہی زبیدہ کا پیغام بھی سنایا۔ فیروز نے جب کھانا کھا لیا تو اس نے برتن واپس کرتے ہوئے ملازمہ کو یہ پیغام دیا، چاند کی 7ویں رات، آسمان پر آدھے ستارے ہیں اور باغ 2 ہیں۔ ملازمہ نے گھر آ کر فیروز کا پیغام سنایا تو زبیدہ نے غصے سے ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، بتا 2 روٹیاں، آدھی بوٹیاں اور آدھا دودھ کہاں گیا ہے؟ ملازمہ نے جب یہ سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیران تھی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ مہمان کو آدھا کھانا پہنچا ہے۔ پہلے تو وہ نہ مانی، مگر جب زبیدہ نے سختی کی تو فوراً مان گئی کہ وہ آدھا کھانا اپنے گھر لے گئی تھی۔ زبیدہ نے اس کی خوب جھاڑ کی اور اس کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ملازمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ زبیدہ نے اسے بتایا کہ اجنبی کے پیغام سے اس کی چوڑی پکڑی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ زبیدہ نے اسے بتایا کہ میں نے جو پیغام بھیجا تھا وہ اسی کھانے کے متعلق تھا اور اجنبی نے جو پیغام بھیجا تھا اس کے مطابق آدھا کھانا تھا۔ بوڑھا بھی اپنی بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ فیروز اور اپنی بیٹی کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا۔ زبیدہ نے کہا، ابا جان، اس اجنبی کو گھر بلائیے، یہ کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا ہے اور گھر سے کسی مجبوری کی وجہ سے نکلا ہے۔ بوڑھا فیروز کو گھر لے آیا۔ فیروز نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ وزیر کا بیٹا ہے اور کس لیے گھر سے نکلا ہے۔ زبیدہ نے کہا، تم فکر مت کرو، میں اس مسئلے کا حل ضرور سوچ لوں گی۔ کافی سوچ بچار کے بعد زبیدہ نے ایک طوطا منگوایا اور اسے ایک فقرہ اچھی طرح یاد کرا دیا۔ فقرہ یہ تھا، لاؤ اینٹیں اور لاؤ گارا۔ جب طوطے کو یہ فقرہ اچھی طرح یاد ہو گیا تو زبیدہ نے طوطا فیروز کو دیا اور کہا کہ واپس جا کر ابا جان سے کہنا کہ وہ بادشاہ سے مکان بنانے کا سامان اور مزدور مانگے، اور بادشاہ سے بھی کہیں کہ وہ آ کر مکان بنتا دیکھ لے۔ جب سب سامان، مزدور اور بادشاہ پہنچ جائیں تو طوطے کو کافی بلندی پر چھوڑ دینا۔ یہ لاؤ اینٹیں اور لاؤ گارا والا فقرہ مسلسل بولتا رہے گا۔ وہ نہ تو اینٹیں اتنی بلندی پر لے جا سکیں گے اور نہ ہی گارا۔ مجبوراً بادشاہ اپنی شرط واپس لے لے گا۔ فیروز طوطا لے کر واپس چلا گیا۔ وزیر نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بہت غصہ ہوا۔ اس نے فیروز سے کہا کہ تمہیں تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگا دیا تھا تاکہ بادشاہ تمہیں قتل نہ کر دے، اور تم 1 ہفتہ بعد واپس آ گئے ہو۔ فیروز نے اطمینان سے کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں تمام بندوبست کر کے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اپنے سفر کی تمام رودات سنا دی۔ وزیر بھی اس لڑکی کی ذہانت سے خوش ہوا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور ادب سے کہا، حضور، میں اوپر سے شروع ہونے والا مکان شروع کر رہا ہوں۔ آپ تعمیراتی سامان اور مزدور محل کے ساتھ والی خالی جگہ پر پہنچا دیں۔ میں نے وہیں مکان بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو بھی دعوت دی کہ وہ آ کر مکان بنتا دیکھ لے۔ بادشاہ نے تمام ضروری سامان اور مزدور وہاں پہنچا دیے اور خود بھی چلا گیا۔ بہت سے لوگ بھی اوپر سے شروع ہونے والا مکان دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ جب تمام سامان اور مزدور پہنچ گئے اور بادشاہ بھی پہنچ گیا تو وزیر نے کہا، حضور، مستری ہمارا ہوگا اور مزدور آپ کے ہوں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ شرط مان لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا مستری ہو سکتا ہے جو مکان اوپر سے شروع کرے
اور نیچے آ کر ختم کرے۔ اتنے میں وزیر نے کافی بلندی پر طوطا چھوڑ دیا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا، لاؤ اینٹیں، لاؤ گارا۔ وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، حضور یہ ہمارا مستری ہے، اس کو گارا اور اینٹیں پہنچائے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو طوطا ہے، یہ کیسے مکان بنائے گا؟ حضور اپنے مزدوروں سے کہیے کہ اس کو اینٹیں اور گارا پہنچائے۔ اگر اس نے مکان بنانا شروع نہ کیا تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ طوطے کو اینٹیں اور گارا پہنچائے، مگر وہ اتنی بلندی پر اینٹیں اور گارا کیسے پہنچا سکتے تھے؟ جب کافی دیر تک طوطے کو اینٹیں اور گارا نہ پہنچ سکا تو بادشاہ وزیر کے پاس آیا اور کہا، واقعی تمہارا بیٹا ہی حکومت کے قابل ہے۔ میں نے سارا منصوبہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے بنایا تھا، مگر تم نے میرے منصوبے کو ناکام بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا بیٹا ہی حکومت کے لائق ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ چونکہ میرا بیٹا اتنا قابل نہیں ہے کہ حکومت سنبھال سکے، اس لیے میں وزیر کے بیٹے کو بادشاہ بناتا ہوں۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر ہر کوئی حیران ہو گیا۔ جب فیروز بادشاہ بن گیا تو اس نے شہزادے کے ساتھ برا سلوک کرنے کی بجائے اچھا سلوک کیا اور اس کو بہت سا علم سکھایا اور اس کی تربیت بھی کی۔ کافی عرصہ کی محنت سے شہزادہ بھی لائق اور بہادر بن گیا۔ فیروز نے شہزادے کو اپنا وزیر بنا لیا اور اس کی شادی اپنی بہن سے کر دی۔ کچھ عرصہ بعد فیروز کی بھی بوڑھے کی بیٹی زبیدہ سے بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پھر فیروز اور شہزادہ مل کر انصاف سے حکومت کرنے لگے۔